کیا ہے؟ سنو، ہمارے میں اکثر کا تعارف یہ ہے کہ ہم شادیوں میں جاتے ہیں، اپنی بہن بیٹی کو لے کے فٹنگ کے کپڑے پہنے ہوتی ہیں ہماری بیٹیاں بہنیں، ہماری تو ہوتی ہیں اور جنگل کی ہیں کیا ہے؟ اب وہ جب لے کے پہنچے اندر، اب وہ ٹائٹ لباس کو جب دیکھا نا تو پہلے اس پہ بری نظر پڑی بیٹر کی، اس کے بعد وہاں جتنے تھے بے غیرت ان کی نظر پڑی، ان لفنگوں کی۔ اب اس سے پوچھو، باپ سے، بھائی سے، شوہر سے، ارے بیوی تو تیری ہے، یہ سجا کے بنا کے سوار کے کسے دکھانے لایا تھا؟ اس باپ سے پوچھو، حضور فرماتے ہیں وہ دیوس ہے، اور دیوس بے غیرت کو کہتے ہیں۔ بولو تو ذرا، بولو تو یار۔ اب باپ وہیں کھڑا ہے، بھائی بہن وہیں کھڑی ہے، بہن، اور ایسی مسلمانوں کی شادیاں دیکھو، بال بالکل کھلے ہوئے، معاذ اللہ میری بہن بیٹیوں کے شادیوں میں، ادھر تو دیکھو، یہ دیکھو نماز ہے، یہ دیکھو نماز ہے، یہ نماز ہے، یہ نماز ہے، یہ نماز ہے، یہ ہے اللہ اکبر، یہ نماز کا طریقہ ہے۔ مرد جب نماز پڑھے گا تو ہاتھ اوپر لائے گا اور پھر کہے گا اللہ اکبر، اور عورت نماز پڑھے گی تو صرف یہاں تک ہاتھ لائے گی، کہے گی اللہ اکبر۔ مرد کا نماز یہ ہے اللہ اکبر، عورت کی نماز صرف یہ ہے اللہ اکبر۔ دیکھیں دونوں کی نمازیں الگ ہیں۔ دیکھو اس کا اللہ جانتا ہے کہ اس کے جسم کی بناوٹ اور ہے، مرد کے جسم کی بناوٹ اور ہے، تو نماز کا طریقہ الگ کر دیا، مرد کا اور ہے، عورت کا اور ہے۔ تو اگر اللہ نے نماز الگ کر دی تو کیا شادیوں میں کھانے کی میزیں الگ نہیں ہو سکتی؟ یا یہ بتاؤ بیٹھنے کا انتظام الگ نہیں ہو سکتا؟ بولو تو صحیح، ذرا بولو تو صحیح، دل لگا کے تو بولو، ذرا مسکرا کے تو بولو۔ میں کہہ رہا ہوں اگر بچپن میں دے دی جائے، بچپن میں بتا دیا جائے، ادھر دیکھو توجہ کرو، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اگر بچپن میں سکھا دیا جائے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے نا یہ ترکی میں زلزلہ آیا، جب ترکی میں زلزلہ آیا تو 150 گھنٹے کے بعد پتا چلا کہ اندر کوئی ہے، 150 گھنٹے کے بعد پتا چلا، انہوں نے اس کو کھولا، کاٹا وغیرہ وغیرہ، اندر کوئی عورت تھی، کہا باہر نکل کے آؤ، آواز ہی نہیں آؤں گی، بھوکی پیاسی 150 گھنٹے کے اندر نکل کے ایک دم بھاگ جاتی، مگر وہ ایمان والی عورت تھی، کہا نہیں آؤں گی باہر۔ کہا کیوں؟ کہا میرے پاس اس وقت دوپٹہ نہیں ہے، چادر نہیں ہے، پہلے چادر اندر بھیجو پھر میں باہر آؤں گی۔ اللہ اکبر۔ کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے ابھی ترکی میں زلزلہ آیا ہے مگر میرا ایمان ابھی سلامت ہے۔ آخری حدیث بیان کر رہا ہوں، دل لگا کے بولو سبحان اللہ۔ آخری حدیث، اور یہ حدیث شریف میں نے مدینے میں بیٹھ کے پڑھی ہے اور 21ویں رمضان کو بیٹھ کے پڑھی، اور مولا علی فرماتے ہیں میں اپنے گھر آیا ہوں 15 دن کے بعد۔ کتنے دن کے بعد؟ کہتے ہیں میری بیوی نے مسکرا کے سلام کر دیا۔ یہ پہلا طریقہ ہے گھر بنانے کا۔ یہ جو تعویذ ڈالتی ہیں بکریوں کی طرح، اور وہ جو تعویذ لکھتے ہیں، وہ جو برکت کے تعویذ دے رہے ہیں، ان کے گھر میں خود بھی برکت نہیں ہے۔ یہ جو بیویوں کو تسخیر کا تعویذ دے رہے ہیں، یہ خود تسخیر سے اتنے دور ہیں کہ ان کی اپنی والی قبضے میں نہیں ہے۔ اس طرح کے حالات چل رہے ہیں۔ مولا کائنات مولا علی اللہ اکبر کہتے ہیں میں اپنے گھر میں آیا، میری بیوی نے مسکرا کے مجھے، دنیا کی منحوس ترین عورت کی پہچان یہ پورے دن ٹھیک رہے گی، شام کو جب آدمی کا آنے کا ٹائم ہوگا تو منہ بنا کے بیٹھ جائے گی۔ یہ سب سے گھٹیا درجے کی عورت کی پہچان ہے، اور اسے ٹینشن دے گی۔ وسیم بریلوی کہتا ہے تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کو لوٹے تو سلیقے مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے۔ سلیقے مند شاخیں ہونی چاہیے نہیں۔ اب یہ کانٹے والی شاخیں بھی تو ہے نا کچھ خطرناک طریقے سے، جو کہ تھکے ہوئے پرندے کو اور کانٹے لگاتی ہیں۔ اکثر جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ان میں 70% تجربہ ہوا ہے، 70% ایکسیڈنٹ وہ لوگ کرتے ہیں جن کی بیویوں سے جھگڑے ہو کے آتے ہیں۔ یہ عورتیں کیا سمجھتی ہیں کہ وہ جو تعویذ دینے والا ہے وہ برکت دے دے گا؟ ایک ہی طریقہ ہے، جب گھر میں شوہر آئے تو مسکرا کے سلام۔ مولا علی کہتے ہیں، زور سے بولو سبحان اللہ۔ مولا علی میں اپنے گھر میں گیا، میں نے اپنی بیوی سے کہا بھوک لگی ہے، انہوں نے مجھے پانی پیش کیا۔ یہ اخلاقی طریقہ ہے، جب کچھ نہ ہو میرے والد کہتے تھے پانی پیش کر دو، اگر کچھ بھی نہیں نا گھر میں تو پانی پیش کر دو، اس سے مہمان نوازی کرو۔ پانی سیدہ نے پیش کیا، مولا علی نے کہا مجھے پیاس نہیں لگی، بھوک لگی ہے۔ کہتے ہیں اندر گئی، میں نے آواز دی فاطمہ کھانا لائیں، اندر نہیں، آواز نہیں۔ میں نے کہا فاطمہ کھانا لائیں، کوئی آواز نہیں۔ میں نے کہا فاطمہ، کہتے ہیں میں نے ذرا زور سے آواز دی نا تو اندر سے رونے کی آواز، میں اندر گیا، دیکھا دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی بیٹھی بھی رو رہی ہے۔ میں نے کیوں روتی ہیں؟ کہنے لگی میرے سرتاج میں آپ کو کھانا نہیں دے پا رہی ہوں۔ کہا کیوں؟ جب آپ گھر سے گئے تھے کئی دن کا فاقہ تھا، آج بھی گھر میں کئی دن کا فاقہ ہے میرے سرتاج، میں اس وجہ سے افسوس میں ہوں۔ کہا آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ مولا علی کہتے ہیں تو انہوں نے کہا ابا نے منع کیا تھا علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو۔ کہتے ہیں مولا علی میں رو دیا، میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ پھر فاطمہ بھی روئیں۔ میں نے کہا کیا ہوا سیدہ؟
آپ چلے گئے تھے؟ ابا کے گھر میں 16 دن سے چولہا نہیں جلا. کہتے مولا علی میں گھر میں تھا، کمزور تھا، تھکا ہوا تھا، مگر میں حضور کی بات سن کے باغ میں چلا گیا، پانی دینے لگا. میں نے کہا کوئی کام مجھ سے لے لو. اس نے کہا ایک ڈول دو گے نا پانی کا تو آپ کو ایک کھجور دوں گا اجوا. کہتے میں نے ٹیل ڈول دی، ٹیل ڈول پانی نکالا، میں تھک گیا. آپ کا باپ، آپ کا بھائی اگر مزدور ہو تو کبھی اسے پہچاننے میں، اس کا نام بتانے میں شرمانا مت. میں اس محفل میں بیٹھ کے کہتا ہوں، میں جس علی کی اولاد ہوں، میرا باپ گھاس کھودتا تھا جنگل میں اور پھر مدینے کی گلیوں میں بازار میں اس کو بیچتا تھا، اور مجھے اپنے باپ کے بیٹا ہونے پر فخر ہے. آج شرمائے تو وہ، شرم تو اسے آنی چاہیے جس کا باپ حرام کا اسے کھلاتا ہو، جس کے باپ نے اسے مزدوری کر کے کھلایا ہے، حلال کمائی کھلائی ہے. اس کو تو فخر سے کہنا چاہیے میرا باپ مزدور ہے، میرا باپ رکشہ چلاتا ہے، میرا بھائی رکشہ چلاتا ہے، ہاں میرا بھائی مزدور ہے، ہاں میرے بھائی نے. مولا علی کہتے ہیں، توجہ کرو میری طرف دیکھو، مولا علی کہتے ہیں میں نے شام تک 17 ڈول نکالے. کہتے ہیں 17 ڈول نکالنے کے بعد کہتے ہیں میں گھر گیا، 17 کھجور ملی، میں خود بھوکا تھا، میں نے ایک چکھی تک نہیں. حضور کی بارگاہ میں لے گیا. سرکار نے کہا علی تیری بی بی فاطمہ بھوکی ہیں، حسن بھوکی ہیں، حسن بھوکے ہیں، حسین بھوکے ہیں، فاطمہ بھوکی ہیں، ان کو نہیں دیے؟ میں نے کہا حضور حسن سے زیادہ، حسین سے زیادہ، فاطمہ سے زیادہ علی آپ سے محبت کرتا ہے. حضور نے دونوں ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اے اللہ میں اپنے علی سے راضی ہوں، تو بھی میرے علی سے راضی ہو جا. اے اللہ میں علی سے راضی ہوں. پھر حضور میرے گھر گئے. مولا علی کہتے ہیں پھر میرے بیٹے کو نا منہ میں اس کے گٹلی نکال کے اور وہ دی کھجور، تو میرا بیٹا نانا کو دیکھ کے رونے لگا. اللہ اکبر. آپ کو بتاؤں میں نے اپنی آنکھوں سے 5 لاکھ لوگوں کو ایک ساتھ حضور کو افطار کراتے دیکھا ہے مدینے میں، مکے میں. مفتی اعظم فرماتے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. ایک دن حضور نماز پڑھ رہے تھے بیٹھے ہوئے، جب پڑھتے تھے تو بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے. صحابہ نے عرض کی حضور ہم نے آپ کو کبھی بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا. فرمایا میں نے آج 5 دن سے کچھ کھایا نہیں تو مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا ہے. اللہ اکبر. کبھی دیکھو تو ایک دن حضور اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے، آواز دی فاطمہ اندر آ سکتا ہوں؟ اندر سے آواز آئی ابا اکیلے ہیں تو آ جائیں. فاطمہ اندر آ سکتا ہوں؟ اکیلے ہیں تو اندر آ جائیں، میرے ساتھ عمران ہے، انہیں نہ لائیں، انہیں نہ لائیں. انہیں نہ لائیں ابا، کیوں نہ لائیں؟ فاطمہ عمران کو اندر سے، ابا آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں کسی دوسرے مرد سے پردہ کر سکے. حضرت عمران کہتے ہیں میں رو دیا حضور کا دامن پکڑ کے. حضور اندر گئے، میری بیٹی کیا ہو گیا، چہرہ اتنا پیلا کیوں ہے، زرد کیوں ہے؟ عرض کرتی ہیں میرے ابا اور کوئی بات نہیں، اللہ کا شکر. اور بتانا فاطمہ. حضور نے کئی بار پوچھا. میرا امام کہتا ہے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. حضور نے کئی بار پوچھا نا تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے حضور کی طرف دیکھ کے عرض کی حضور ابا اور تو کوئی بات نہیں، آپ کی بیٹی نے 5 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، پیٹ سے میرے ایک پتھر بندھا ہے. حضور نے فرمایا اگر 5 دن سے کچھ نہیں کھایا تو تیرے باپ کو 9 دن ہو گئے، میں نے آج 9 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے. اللہ میرے پیٹ سے 2 پتھر بنے ہیں، کبھی بھوکے رہ کے دیکھو تو احساس ہوگا تم کو. میرے امی عائشہ فرماتی جب حضور کے پیٹ پہ پتھر بنتے تھے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے اور دعا کرتے تھے اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے، کبھی امت بھوکی نہ مرے. یعنی حضور کے پیٹ پہ پتھر بند رہا ہے اور میرے جیسے آپ کو احساس ہے آپ کے لیے حضور دعا کرتے تھے. آپ کے کس پیغمبر کو بلا دیا، کس رسول کو بلا دیا اس امت نے. اس کے پاس انسٹاگرام کے لیے وقت ہے، فیس بک کے لیے وقت ہے، مگر اس پیغمبر کے لیے وقت نہیں. اس نے پوری رات بلکہ آج بھی مزار میں میرے نبی اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں میرے آقا. اور قیامت کے دن میرا امام کہتا ہے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. میرے دوستوں میرے بھائیوں موت قریب ہوتی چلی جا رہی ہے. میری بیٹیوں میری بہنوں میری آخری بات یہ ہے، میں روز بیان کرتا ہوں کہ ایک لڑکا 17 سال کا تھا، میں نے اس کے مننے پر اس کو غسل دیا، اس کے سر کے نیچے ہاتھ ڈالا نا اس کی ہڈی میری انگلی پہ لگی، خون نکل گیا، میں رویا. ایک صاحب بولے تکلیف ہو رہی؟ میں کہا تکلیف اتنی نہیں ہو رہی. حضور فرماتے ہیں جب غسال ہاتھ پکڑتا نا مردے کا، مردہ کہتا ذرا نرمی کر، آرام سے اٹھا، تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی. جب ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے تو بتاؤ جب پوسٹ مارٹم والا چیرتا ہے شراب پی کے چیر دیتا ہے پورا جسم پورا سر پھاڑ دیتا ہے. میں نے ایک مولانا کا پوسٹ مارٹم ہوتے دیکھا تھا، تب سے لے کے اب تک بڑا ڈر لگتا ہے. میں یہی کہتا ہوں مالک دن رات سفر میں رہتا ہوں،
पोस्ट मार्टम वाली बहुत से बचा लेना। पोस्ट मार्टम इजराइल जब रूह निकालता है एक एक हिस्सा टूट जाता है, ऐसा खींचता है। कितनी सख्त है मौत, बहुत सख्त है मौत। मेरे आका फरमाते हैं अगर जबान की जान न खींची जाए तो रूह निकलते वक्त मुर्दा ऐसा चीखेगा कि उसकी चीख से जानवर चढ़ना बंद कर देंगे, लोग अपनी औरतों को छोड़ देंगे। और लोगों मौत करीब करीब आती चली जा रही है। ईसा अपनी माँ के करीब गए, कहने लगे मेरी माँ कब्र पे, और ईसा मरियम की कब्र पे गए, कहने लगे मेरी माँ मरियम मैं अब मुर्दे जिंदा कर लेता हूं, तू कहे तो तुझे जिंदा करूं। अंदर से आवाज आई ईसा ना मेरे लाल, मुझे जिंदा न करना। रूह निकलते वक्त इतनी तकलीफ हुई थी, उसका एहसास अभी तक हो रहा है। मेरे लाडले मेरे बेटे ऐसा न करना। हजरत उमर फारूक आजम सरकार ने फरमाया अरफात के मैदान में मेरे सहाबा पर अल्लाह फख्र कर रहा है, मेरे सहाबा पर खास तौर से उमर पर फख्र कर रहा है। मेरे बाद कोई नबी होता उमर होता। हजरत उमर अपने बेटे से कहते हैं बिल्कुल इंतकाल के वक्त मेरा सर जमीन पे रख दे। उन्होंने जानू पे रख दिया। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने नहीं अब मेरा सर जमीन पे रख दे। जमीन पे रखा, अपनी नाक हजरत उमर ने जो है वो रेत में लगाई और खाक में लगा के बोले ऐ अल्लाह, लोग कहते हैं आधी दुनिया का बादशाह हूं मगर मैं तो तेरे दर का मोहताज हूं। अगर तूने आज उमर पर रहम न किया तो उमर बर्बाद हो जाएगा। मेरी मौत का वक्त करीब है। हजरत अली के विसाल का वक्त करीब आया, कहने लगे अल्लाह अली पर रहम करना, अली के पास अमाल बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े अमाल हैं और ये सख्ती दुनिया के गुनाह करते करते नौजवान नहीं थक रहे हैं। तुमको डर नहीं लगता मौत करीब करीब? कितने लोग दुनिया से चले गए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हम सब मौत के करीब जा रहे हैं। मेरे आका फरमाते जिसने गैर लड़की को हाथ से छुआ उसने ऐसा किया जैसे जहन्नम के अंगारे को हाथ लगा दिया हो। मेरे आका फरमाते हैं कि किसी को गैर बुरी नजर से देखना यह आंखों का जिना है और सूअर से जिस्म का लगना इतना बुरा नहीं है जितना गैर औरत से जिस्म का लगना बुरा है। ओ मेरे भाइयों तौबा कर लो, मेरे दोस्तों तौबा कर लो। एक किफल नाम का लड़का था, हर रात नई लड़की बुलाता था। हुजूर फरमाते हैं हर रात नई लड़की आती थी। एक रात एक नई लड़की आई, रोने लगी। जब ये रोई, इसने जब इसके जिस्म पे हाथ रखा, रोई। बोला क्यों रोती है? पैसे नहीं मिले? कब पैसे सब कुछ नहीं होते। कब फिर? कब बात ये मेरा बाप मर गया, बहन भाई भूखे और उनकी वजह से रो रही हूं। का क्या मतलब? कब बात ये है उनकी वजह से रो रही हूं। अगर वो भी मेरे भाई बहन भाई भूखे ना होते, कभी ये बुरा काम ना करती, तो किससे डर रही है? का अपने रब से, मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें, अपने रब से डर रही हूं। का अच्छा, कहां? वो मैं अपने रब से डर रही हूं और कह रही हूं मालिक मेरे बहन भाई भूखे ना होते तो कभी ये बुरा काम न करती, कभी ये बुरा काम न करती। वो रोई। हुजूर फरमाते उसके रोने से किफल का दिल धुल गया। वो बोला जा तूने मेरी आंखें खोल दी, मैं तुझे बहन बनाता हूं, ले पैसे। वो तो चली गई, सारे पैसे उसको दे दिए। किफल सजदे में जाके रोने लगा, कहने लगा मालिक मुझे माफ कर दे, इसने मेरी आंख खोल दी। अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम कोई नहीं। अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं है। अगर मैं रातों का चोर हूं मालिक, मैं तेरा भागा हुआ बंदा हूं, तेरी बारगाह का भागा हुआ बंदा हूं, गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दे मालिक, मैं बड़ा गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दे। ऐसा रोया कि उसकी आंखों के आंसू गिरते गिरते ऐसे आंसू गिरे कि उसका दिल का दौड़ा पड़ के मर गया। उस सुबह को कोई जनाजा नहीं उठाता था, कोई जनाजा नहीं। लोग कहते थे इसका क्या जनाजा उठाएं, ये तो जानी है, बदकार है। जब कोई जनाजा नहीं उठाता था अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा। फरिश्ते उसके दर के दरवाजे पर बड़े बड़े लफ्जों में लिख के गए इन्नल्लाह कद गफर लिल किफल। ये जो किफल है ना इसे अल्लाह ने बख्श दिया है। क्यों? क्योंकि इसने अल्लाह के सामने रोना सीख लिया था, अल्लाह के सामने रोना सीख लिया था। आपको टीन के पीपे का खरीदार मिल जाएगा मगर कहीं आंसुओं का खरीदार नहीं मिलेगा। मगर मेरा अल्लाह कहता है मैं आंसुओं को बहुत महंगा खरीदता हूं, इतना महंगा खरीदता हूं कि तू एक आंसू इतना बहा कि तेरी आंख से गिर के गाल तक आ जाए, मैं तेरे सारे गुनाह उसी से माफ कर दूंगा। वो तेरा करीम रब लगता है। मौत करीब करीब आती चली जा रही है। नौजवानों अपने रब से तौबा करो, उससे कहो मालिक तू बड़ा मेहरबान है, हमको माफ कर दे। वो बड़ा करीम है, आपको माफ करेगा। उसके सामने रोया करो। मेरी बहनें आप भी, मेरे भाई आप भी, बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर ले, दोनों हाथ उठा के बताएं कितने लोग हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? नीचे हाथ कर। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। तो कितने लोग ऐसे हैं आप में, ऐसे लोग हैं जो अपने नबी के नाम पे आज से गर्दन भी कटा देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं।
صرف داڑھی رکھانے والے, صرف جو آج سے داڑھی رکھائیں, کھڑے رہے, جب میں بٹھا لوں چچا رکھائیں گے داڑھی, کھڑے ہو جائیں. جن کے چھوٹی داڑھی ہو وہ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. داڑھی رکھانے والے کھڑے رہیں, جب میں بٹھا لوں تب بیٹھنا. باہر نکل کے آئیں, باہر نکل کے آئیں. داڑھی رکھانے والے باہر نکل کے آئیں. صرف جن کے داڑھی نہ ہو یا چھوٹی ہو آ جاؤ. بڑی مشکل ہوئی آج مجھے تقریر کرنے میں, کیونکہ بہت بار ڈسٹرب ہو گیا. آ جاؤ. مگر میں ایسا اپنی دنیا کا مست انسان ہوں, مجھے فرق کوئی نہیں پڑتا. میں حضور کے لیے کرتا ہوں, سرکار کے لیے, اپنے آقا کے لیے. اور حضور دیکھ لیں بس. آ جائیں, قریب آ جائیں, آ جائیں, آ جائیں. میں آپ کا ذرا سلام کہنا چاہتا ہوں مدینے میں, اجازت ہے آپ لوگوں کی؟ آپ کے داڑھی ہے, آپ بیٹھ جائیں, میں نے تعداد نہیں بڑھانی ہے. ہاں یہ چھوٹی کٹواتے تو نہیں ہو بھائی کٹواتے تو نہیں ہو تو پوری کر لینا. آپ آ جاؤ, آپ آ جاؤ. 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک داڑھی پر. آ جائیں, مہربانی کریں, آ جائیں, آ جائیں, آ جائیں, آ جائیں. ادھر آئیں اور آگے آئیں. یہ علماء اکرام کے سامنے آئیں, ان کی آنکھیں نظریں پڑیں گی تو برکت دے گا اللہ. ہاں یہ اگر دیکھ ماشاءاللہ. اور کوئی نوجوان ہے؟ چچا آپ کے داڑھی ہے, آپ بیٹھ جائیں, آپ بیٹھ جائیں. ہے کوئی پیچھے سے سنت رسول کا رکھنے والا؟ کچھ پتہ نہیں کب موت آ جائے, قبر میں جاؤ تو حضور کی سنت لے کے جاؤ. اور سنو, آج تک جیے تھے. ہے کوئی عاشق رسول ادھر سے؟ کوئی نوجوان لڑکا, کوئی میرا بھائی جو آج سے توبہ کرے؟ آپ چچا, ہاں میں دیکھ رہا ہوں آپ کو, ماشاءاللہ. آ جائیں, کمیٹی والے بھی آئے ہیں. اور بھی کوئی صاحب ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. آپ یہ موبائل تو ذرا نیچے کر لینا, یہ موبائل بہت بڑی بیماری ہو گئی. ہاں ہے دل کے لیے موت, مشینوں کی حکومت. احساس مربت کو کچل دیتے ہیں حالات, اقبال نے کہا تھا. اور کوئی ہے عاشق رسول؟ آؤ باہر نکل کے آؤ نا, کھڑے کے آؤ, آؤ آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ. یہ مدرسے کی برکت ہے. دیکھو کیا بات ہے. آج آپ مدرسے سے حضور کی سنت لے کے جا رہے ہو. ان مدرسوں کا ساتھ دو گے, اللہ آپ کے ساتھ ہے. مدارس ہی دین کا کام کر رہے ہیں بھائی. کچھ لوگ خانقاہیں بنوا رہے ہیں, اپنے نام بڑے کر رہے ہیں. یہ مدرسے ہی کرتے ہیں کام. بھائی ہم تو صاف صاف آدمی ہیں, عربی نسل آدمی ہیں, صاف بات کرتے ہیں, لگی چپڑی آتی نہیں ہے نا. لوگوں نے دین کا کام کرتے کرتے اپنا کام کر لیا, سمجھو ہے کہ نہیں. مگر مدارس میں جو کام ہوتا ہے بھائی, یہاں سے جو امام نکلتا ہے وہ دین کا کام کرتا ہے. کیا بات. یہ مدارس دین کے قلعے ہیں. یہ علماء یہ ستون ہے الحمدللہ. ان سے اگر پابند علماء نے تو معاملہ کیا, انہوں نے کیا کیا, مشائخ کی طرف موڑ دیا پبلک کو. پھر مشائخ نے انہیں ختم ہی کر دیا علماء. اب ایک پیر صاحب آ جائیں, سارے علماء ختم. ہاں, اب اپنے کیے کا کوئی علاج توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ اور کوئی عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں؟ چلیں آپ میرے ساتھ ہاتھ اٹھائیں, وعدہ کریں ان علماء کو میرے ساتھ ان علماء کو گواہ بنا کر اللہ اور رسول کے لیے آج کے بعد نہ کبھی داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی. انشاءاللہ 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 پوری رکھائیں گے انشاءاللہ. اللہ دعا کرتا ہوں, اے اللہ ان لوگوں کا ساتھ دینا میرے مالک, ان پہ فضل فرمانا. تیرے محبوب کے لیے کھڑے ہوئے, ان پر مہربانی کرنا, فضل فرمانا. اللہ کو فضل فرمائے, کرم فرمائے. اپنی اپنی جگہ جا کے بیٹھ جائیں. بہت مبارک ہو آپ کو. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے بولو؟ تو آج سے جو نماز کی پابندی کی نیت کرے وہ ذرا ہاتھ اٹھا کے بات کرے. انشاءاللہ نمازی بنیں گے, دل سے کہیں انشاءاللہ. پہلے ہاتھ اٹھا کے کہیں نماز بنیں گے انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھا نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ. مسلک اعلی حضرت پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ مدارس کے ساتھ رہیں گے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, با کرامت رکھے. میں کم علم اور بڑا گھٹیا قسم کا انسان ہوں, کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہو اللہ مجھے معاف فرمائے. میں بھی توبہ کرتا ہوں اور آپ بھی توبہ کریں. ذرا زور سے پڑھیں, استغفر اللہ ربی من